انداز بیاں میرا ہے مگر یہ کہانی دو دلوں کی ہے۔ ایک وہ دل جو غرور میں ڈوبا تھا، دوسرا وہ دل جو معصومیت میں ڈوبا ہوا۔ ایک ایسا رشتہ جو زبردستی کے فیصلے سے جڑا مگر دھڑکنوں کی سرگوشیوں نے اسے محبت میں ڈال دیا۔ شاہ حویلی کی شان و شوکت دور دور تک مشہور تھی۔ یہاں کے بڑے دروازے، سنگ مرمر کی فرشیاں اور اونچی دیواریں سب طاقت اور رعب کی عکاسی کرتے تھے۔ مگر اسی ہی حویلی میں رہنے والی علی شاہ سب سے زیادہ سخت اور مغرور تھا۔ کاروباری دنیا میں اس کا نام سن کر بڑے بڑے لوگ خاموش ہو جاتے۔ اس کی آنکھوں کی سختی، لہجے کی کرختگی اور چلنے کے انداز میں غرور ٹپکتا تھا۔ علی شاہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی کسی عورت کے سامنے نہیں جھکتا، مگر نصیب نے ایسا کھیل کھیلا کہ اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی آ گئی جس کی خاموشی اور معصومیت ہی اس کے غرور کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ موہین وہ سادہ، معصوم اور نرم لہجے والی لڑکی تھی، اپنی دنیا میں گم، خوابوں کو آنکھوں میں سجائے مگر حقیقت کو قبول کرنے والی۔ شادی کے دن وہ دلہن بنی جب علی شاہ نے ایک سرد لہجے میں کہا تھا، یہ رشتہ میری مرضی کا نہیں، لیکن اب چونکہ یہ سب ہو چکا ہے اس لیے خیال رکھنا کہ مجھے تنگ نہ کرنا۔ موہین نے صرف سر جھکا دیا، نہ جواب دیا نہ شکوہ کیا، لیکن دل میں کہیں وہ چبن ضرور محسوس کر گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ شروع کے دنوں میں علی شاہ کی سختی، خاموشیاں اور بے رخی موہین کے لیے اذیت بن جاتی۔ وہ کمرے میں آتا تو بس اپنا فون یا فائل کھول کر بیٹھ جاتا۔ موہین کبھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی، کبھی خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا بیٹھتی، مگر وہ کچھ نہ کہتا۔ مگر کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ دل اپنی بات خود کہنے لگتا ہے۔ ایک رات بارش بہت زور سے ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی اور پورا کمرہ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ موہین نے ڈرتے ڈرتے دیا جلانے کی کوشش کی مگر ہاتھ کانپ رہا تھا، شعلہ بار بار بجھ رہا تھا۔ اس لمحے علی شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ یہ بھی نہیں ہو رہا تم سے، اس نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا۔ موہین نے نظریں جھکا کر جواب دیا، کوشش کر رہی ہوں۔ وہ لمحہ عجیب تھا۔ علی شاہ نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر دیا جلایا، پھر جانے کیوں اس ہاتھ کو چھوڑنے میں اسے وقت لگ گیا۔ وہ پہلی بار موہین کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانک رہا تھا، جہاں ڈر بھی تھا اور ایک عجیب سی روشنی بھی۔ اسی دن سے کچھ بدلنا شروع ہوا۔ اب علی شاہ اکثر لان میں کھڑا اسے دیکھتا جب وہ پودوں کو پانی دیتی۔ اس کے دوپٹے کا سرا بار بار ہوا سے اڑ کر زمین پر گر جاتا اور علی شاہ کے دل میں بے چینی جاگتی کہ جا کر دوپٹہ اٹھائے، اس کے قریب کھڑا ہو جائے، مگر غرور اسے روکے رکھتا۔ ایک شام موہین بارش کے بعد چھت پر چلی گئی۔ گیلی ہوا میں اس کے بال بکھر گئے تھے۔ علی شاہ نیچے سے دیکھ رہا تھا، دل بے قابو ہو رہا تھا مگر وہ خود کو روک رہا تھا۔ موہین نے اچانک نیچے دیکھا اور دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ وہ پل ایسا تھا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو موہین کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ علی شاہ نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر سرگوشی کی، کبھی سوچا تھا کہ ایک دن تمہارے سامنے یوں بے بس ہو جاؤں گا؟ موہین کے گال لال ہو گئے، پلکیں جھپک گئی۔ علی شاہ نے اس کا دوپٹہ اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر قریب کھینچا۔ پہلی بار اس کے لمس میں شدت تھی اور پہلی بار موہین نے اپنی دل کی دھڑکن کو اتنا زور سے محسوس کیا۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے، علی شاہ نے آہستگی سے کہا اور اسے باہموں میں بھر لیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے نیا تھا، ایک سخت دل کا غرور ٹوٹ رہا تھا اور ایک معصوم دل کی دعائیں پوری ہو رہی تھیں۔ کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ شاہ حویلی کے در و دیوار کے پیچھے کئی راز چھپے تھے، دشمنی، سازشیں، رشتوں کی آزمائشیں اور ان سب کے بیچ یہ دو دل۔ شاہ حویلی کی فضا اب بدلنے لگی تھی۔ علی شاہ کے سرد رویے میں اب ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ وہ جو کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں جھکتا تھا، اب اکثر خود کو موہین کی آنکھوں میں کھویا ہوا پاتا۔ مگر محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ایک صبح حویلی میں شور مچا، باہر بڑے دروازے پر کچھ اجنبی کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں نفرت اور لہجے میں زہر تھا۔ اور علی شاہ کے پرانے دشمن تھے جو برسوں سے موقع کی تلاش میں تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ شاہ حویلی کے وارث بدل گئے ہیں اور یہ ہمیں قبول نہیں، ان میں سے ایک نے اونچی آواز میں کہا۔ علی شاہ خاموش کھڑا تھا مگر اس کے وجود سے غرور اور رعب جھلک رہا تھا۔ موہین دور کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ رات کو جب علی شاہ کمرے میں آیا تو موہین نے ڈرتے ڈرتے کہا،
یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ علی شاہ نے لمحے بھر کے لیے نظریں جھکائی، پھر بولا ہاں، دشمن بھی ہے اور اپنے بھی۔ طاقت جہاں ہوتی ہے وہاں سازشیں بھی ہوتی ہے۔ معین نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، اور میں اس سب میں میرا کیا مقام ہے؟ علی شاہ اس کے قریب آیا، اس کے توڑے کو ہلکے سے اوپر کیا اور پہلی بار بغیر جھجک کے کہا، تم میری کمزوری ہو معین، اور جسے دشمن جان لیتے ہیں کہ انسان کی کمزوری کیا ہے، وہ اسی کو نشانہ بناتے ہیں۔ معین کے دل میں عجیب سا سکون بھی آیا اور خوف بھی۔ کچھ دن بعد حویلی میں بڑی محفل تھی۔ دور دور سے رشتہ دار، کاروباری لوگ اور دوست آئے ہوئے تھے۔ معین نے پہلی بار سرخ ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی سادگی اور حسن نے محفل میں سب کو حیران کر دیا۔ علی شاہ جو کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اچانک محفل میں ایک شور مچا۔ کسی نے شراب کے نشے میں اونچی آواز میں کہا، یہی ہے نا وہ لڑکی جس نے ہمارے علی شاہ کو بدل دیا ہے۔ بڑا مغرور تھا یہ، اب ایک لڑکی کے قدموں میں جھک رہا ہے۔ محفل سن ہو گئی۔ معین کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ سب کے درمیان خود کو چھپانے لگی۔ علی شاہ کے لیے یہ لمحہ بہت کٹھن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر خاموش رہا تو لوگ اسے کمزور سمجھیں گے، اور اگر کچھ کہہ دیا تو معین کو شرمندگی ہوگی۔ وہ آہستہ سے معین کے قریب آیا، اس کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما اور مضبوط لہجے میں کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں اس کے قدموں میں جھک گیا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے غرور سے آزاد کرایا ہے۔ آج اگر علی شاہ زندہ ہے تو صرف اس وجہ سے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ معین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو محبت کے تھے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو، مگر محبت کی اس روشنی کے ساتھ اندھیرے بھی قریب آنے لگے۔ اگلی رات جب معین باغ میں بیٹھی تھی، اسے ایک کاغذ ملا۔ اس پر لکھا تھا، تم علی شاہ کی سب سے بڑی کمزوری ہو، اگر چاہتے ہو کہ وہ زندہ رہے تو حویلی چھوڑ دو۔ معین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس رات علی شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو معین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی اور چاندنی اس کے چہرے پر کسی نور کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ علی شاہ نے کچھ لمحے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھا، جسے وہ اس کی روح کا حصہ بن گئی ہو۔ معین اس کے لبوں سے نکلا، لیکن اتنی آہستگی سے کہ شاید وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ معین نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ علی شاہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ دونوں کے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ گیا، مگر دل کی دھڑکنیں بہت قریب آ چکی تھی۔ وہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلیوں میں لپیٹ کر بولا، تمہیں خبر بھی ہے کہ تم نے مجھے کس طرح قید کر رکھا ہے؟ یہ غرور، یہ سختی، سب تم نے چھین لی ہے، اور اب میں صرف تمہارا قیدی ہوں۔ معین کے لب ہلکے سے کانپے، مگر الفاظ باہر نہ نکل سکے۔ اس کی گالوں کی لالی ہی اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ علی شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کندھوں سے ہٹایا اور سرگوشی کی، یہ فاصلہ اب اور نہیں سہ پاؤں گا۔ معین کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ایک لمحہ پیچھے ہٹی، مگر علی شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گرفت میں لے لیا۔ ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری پناہ ہوں، اور تم میری سب سے بڑی کمزوری۔ معین کی پلکیں جھک گئی، سانسیں بے قابو ہو گئی۔ علی شاہ نے پہلی بار شدت سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے لمح پہ وہ سختی نہیں تھی جو دنیا کے لیے تھی، بلکہ ایک تڑپ، ایک چاہت اور ایک بے پناہ محبت تھی۔ معین کے لب کانپے اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی جب علی شاہ نے اس کے قریب جھک کر کہا، اب یہ رات صرف ہماری ہے۔ اس نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ معین کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا خواب اس نے کبھی دل میں دبایا تھا، اور آج وہ حقیقت بن گیا تھا۔ وقت رک سا گیا۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ معین نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھ دیے اور پہلی بار اس نے خود کو اس شدت میں بہنے دیا۔ رات طویل تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں سمیٹے رہے۔ چاندنی ان کے وجود پر گرتی رہی اور باہر بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکراتی رہی۔ معین نے آہستہ سے کہا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم ایسے ہو سکتے ہو۔ علی شاہ نے اس کے معدے پر بوسہ دیا اور بولا، تم نے میرے اندر کا انسان جگایا ہے معین، تمہارے بغیر میرا وجود ادھورا ہے۔ معین نے اپنے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ صبح جب روشنی پھیلی تو معین کی آنکھیں کھولی۔ علی شاہ
علی شاہ بھی اب بھی اس کے قریب تھا، اس کی بانوں میں گہری نیند سویا ہوا۔ پہلی بار معین نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہی سخت مغرور علی شاہ معصوم لگ رہا تھا۔ معین کے دل میں عہد جاگا، چاہے دشمنی ہو یا سازش، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا ہے، صرف میرا۔ معین کی راتوں کی نیندیں اب بدل چکی تھی، وہ جو کبھی اکیلے کمرے کی خاموشی سے ڈرتی تھی، اب علی شاہ کے لمس اور قریب آنے کی شدت کو اپنی روح تک محسوس کرنے لگی تھی۔ ہر رات علی شاہ اسے یوں باہنوں میں جکڑ لیتا جیسے وہ اس کا سب کچھ ہو۔ وہ اس کی گردن پر جھک کر سرگوشی کرتا، معین تم نہیں جانتی کہ تمہاری خوشبو میرے وجود کو کس طرح جکڑ لیتی ہے۔ اب میرا سکون بھی تم ہو اور میری بے قراری بھی۔ معین شرم سے کانپ اٹھتی، مگر اس کی پلکوں کے جھکنے میں ہی وہ سب اقرار تھا جو زبان ادا نہیں کر پاتی۔ علی شاہ کبھی اس کے لبوں پر شدت سے جھکتا، کبھی اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر لیتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں ڈوب گئے تھے کہ وقت لمحے سب بے معنی لگنے لگے، مگر محبت کی یہ نرمی جلدی ایک طوفان کا سامنا کرنے والی تھی۔ ایک دن حویلی کے بڑے لان میں بیٹھے علی شاہ کو ایک خفیہ فون آیا۔ دوسری طرف کسی نے سرد لہجے میں کہا، تمہارے غرور کو توڑنے کے لیے ہمیں تلوار کی ضرورت نہیں، بس تمہاری معین ہی کافی ہے۔ سنبھال لو اسے ورنہ تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ علی شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی مٹھائیاں بند ہوئی، مگر دل میں ایک خوف جاگا۔ وہ فوراً اندر آیا جہاں معین پھولوں کو سنوار رہی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر قریب لے آیا۔ اب سے تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی معین، نہ لان میں، نہ چھت پر، نہ بازار میں۔ تم میری سب سے بڑی کمزوری اور یہی دشمن کا وار ہے۔ معین کے لب ہلکے سے کانپے، اگر میں بوجھ بن گئی ہوں تو؟ علی شاہ نے غصے اور محبت کے ملے جلے لہجے میں اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ خاموش، تم بوجھ نہیں، تم میری جان ہو، اور جان کو کبھی کوئی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ رات کو علی شاہ دیر سے کمرے میں آیا، وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ معین نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ علی شاہ نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، دنیا مجھ سے میری دولت، میری طاقت چھین لے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگر تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں دنیا کو جلا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے معین کو شدت سے اپنی باہنوں میں بنچ لیا۔ اس کے بوسے اب اور بھی تیز اور لمس اور بھی تڑپ رہے تھے۔ معین نے کبھی اسے اتنی شدت سے قریب آتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر صرف اتنا کہہ سکی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں علی۔ اگلی صبح معین کو باغ میں ایک بار پھر وہی اجنبی کاغذ ملا، اگر علی شاہ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو اس سے دور ہو جاؤ۔ معین کا دل دہل گیا، اس نے کاغذ فوراً جلا ڈالا، مگر اس کی روح کانپ اٹھی۔ اسی شام علی شاہ نے معین کو سرخ لہنگے میں دیکھا، وہ جیسے کوئی خواب تھی۔ علی شاہ نے پہلی بار اپنے غرور کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ اس نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تاما اور کہا، یہ میرا فخر ہے، میری عزت ہے، جو اسے نوچنے کا سوچے گا میں اس کی سان سے چھین لوں گا۔ معین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب اتنے ہو گئے جیسے روحیں ایک دوسرے میں گل گئی ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے صحن میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ علی شاہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور معین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اچانک کھڑکی کے نیچے کوئی آہٹ ہوئی، اس نے سر جھکایا تو ایک سیاہ کپڑوں میں لپٹا شخص جھاڑیوں کے پاس کھڑا دکھائی دیا۔ معین کے دل میں خوف سریت کر گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، دو نقابپوش اندر داخل ہوئے۔ چیخنے کی ضرورت نہیں، ایک نے سخت لہجے میں کہا اور دوسرا اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ معین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ لڑکھڑا گئی، مگر اس کی نازک کلائیوں پر ان کے ہاتھوں کی سخت گرفت نے اسے بے بس کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گاڑی میں ڈال دی گئی اور حویلی کا دروازہ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ جب علی شاہ واپس آیا اور معین کو کمرے میں نہ پایا تو اس کے اندر قیامت برپا ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح حویلی کے ہر کمرے میں دوڑا۔ معین، اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو صرف محبت کے خائف دل میں آتی ہے۔ اس وقت اس کے فون پر پیغام آیا، اگر اپنی محبت کو زندہ دیکھنا ہے تو اپنے غرور کو دفن کر کے ہمارے سامنے آؤ۔ علی شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، خدا کی قسم جو اس کو چھوئے گا اس کا وجود مٹا دوں گا۔ ادھر ایک ویران حویلی میں معین کو کرسی سے باندھ دیا گیا تھا،
اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل کے اندر صرف ایک دعا تھی، علی مجھے بچا لے گا۔ وقت گزرتا گیا، اچانک دروازہ دھماکے سے ٹوٹا اور علی شاہ گرجتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور ہاتھ میں بندوق۔ دشمن بھاگنے لگے مگر علی شاہ کے قہر کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ وہ معین کے پاس آیا، رسیوں کو توڑا اور شدت سے اسے اپنی باہنوں میں بھر لیا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے، میری جان ہو معین۔ معین اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اس کی لرزتی ہوئی سانسوں کو علی شاہ نے اپنے لبوں سے قید کر لیا۔ وہ اتنی شدت سے اسے چوم رہا تھا جیسے وقت رک جائے۔ جب وہ دونوں گاڑی میں واپس آ رہے تھے، علی شاہ نے اسے اپنی باہنوں میں بند کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بوسوں کی بارش کرتے ہوئے بولا، میں نے آج موت کو قریب سے دیکھا ہے اور یہ جان لیا ہے کہ تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی ممکن نہیں۔ تم میری پناہ ہو، میری خواہش ہو، میرا جنون ہو۔ معین کی پلکیں جھک گئی اور وہ خود کو اس شدت کے حوالے کر بیٹھی۔ اس رات حویلی کے کمرے میں ان کے درمیان فاصلے مکمل ختم ہو گئے۔ علی شاہ نے اپنے غرور کو پوری طرح توڑ کر محبت کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس نے اسے ایسے لمس میں قید کیا جو صرف چاہت ہی نہیں بلکہ جنون کی انتہا تھی۔ معین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر کبھی میں تم سے چھین لی گئی تو علی شاہ نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی، پھر آہستہ سے کہا، تو میں دنیا کو جلا دوں گا مگر تمہیں واپس لے آؤں گا۔ تم میری روح کا حصہ ہو معین، اور روح کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ معین نے پہلی بار پوری طرح خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ رات دونوں کے لیے صرف محبت، شدت اور ایک دوسرے میں کھو جانے کی رات تھی۔ معین آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ علی شاہ دروازے سے ٹیک لگائے چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے نظریں جھکا کر بات کرتی تھی، آج اس کے دل پر یوں حکومت کر رہی ہے کہ اس کے بغیر ایک پل بھی مشکل لگتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پیچھے آیا اور اس کے کمر کے گرد بازو ڈال دیے۔ معین چونکی مگر اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اب تو مجھے نظر بھر کے دیکھو، علی شاہ نے سرگوشی کی۔ معین نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، میں دیکھوں تو تمہیں غصہ آتا ہے، نہ دیکھو تو تم شکایت کرتے ہو۔ آخر چاہت کا اندازہ کیا ہے؟ علی شاہ نے اس کے کان کے قریب جھک کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چاہت کا اندازہ یہ ہے کہ تمہاری پلکیں جھکیں اور میرا دل بے قابو ہو جائے، یہ کہ تمہاری سانسیں رکیں اور میرا وجود لرز جائے۔ اس نے معین کو آئینے کے سامنے اپنی طرف موڑ لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور شدت سے اسے اپنی باہنوں میں بھر لیا۔ معین کے لب کب کبا اٹھے اور پھر وہ پل ایسا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ شام کے وقت لان میں معین ہلکی ہلکی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ علی شاہ دور سے اسے دیکھتا رہا، پھر ضبط نہ کر سکا، وہ آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ علی شاہ بارش میں یوں بے قابو ہو جائے گا۔ معین نے شرم سے نظریں جھکائی نہیں۔ علی شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی، یہ صرف تمہاری محبت ہے جس نے مجھے بدل دیا ہے۔ تم نہیں جانتی معین، جب تم میری باہنوں میں ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے پوری دنیا میرے قدموں تلے ہے۔ بارش کی بوندوں کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ رات کو کمرے میں معین چاندنی میں بیٹھی تھی۔ علی شاہ اس کے قریب آیا اور اس کے دوپٹے کا سر اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا۔ تم جانتی ہو، جب تم دور ہوتی ہو تو میرا دل کس جنگ میں ہارتا ہوا سپاہی بن جاتا ہے، اور جب تم قریب ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے ساری دنیا جیت لی ہو۔ معین کی پلکوں پر آنسو آ گئے، وہ آہستگی سے بولی، اور مجھے لگتا ہے جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہے۔ اس پل علی شاہ نے اسے شدت سے اپنی باہوں میں بنچ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں کھو گئے، جذبات اتنے گہرے ہو گئے کہ لفظ بے معنی لگنے لگے۔ اس رات کمرے کی فضا کچھ اور ہی تھی۔ بارش کے بعد زمین پر ٹھنڈک پھیل گئی تھی اور کڑکی سے آتی ہوا کے ساتھ چاندنی ہر چیز کو چمکا رہی تھی۔ معین نرم ریشمی لباس میں کڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کے بال ہوا سے کھیل رہے تھے اور وہ سوچوں میں گم تھی۔ علی شاہ کمرے میں داخل ہوا، کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو معین چونکی، لیکن اگلے لمحے اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ علیشا نے مدھم آواز میں پوچھا۔ معین نے پلکیں جھکا کر کہا، سوچ رہی ہوں کبھی یہ سب خواب نہ نکلے، تمہارے لمس کی یہ گرمی، یہ چاہت، کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے۔ علیشا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ محسوس کر رہی ہوں یہ دھڑکن صرف تمہارا نام لیتی ہے۔ جب تک یہ دھڑکن رہے گی یہ سب ختم نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اور میرا رشتہ وقت یا حالات کا محتاج نہیں، یہ جنون جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ معین کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ آہستگی سے اس کے سینے سے لگے اور مدھم لہجے میں بولی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم جیسا شخص میرے دل کو یوں قید کر لے گا۔ علیشا نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، قید نہیں معین، یہ محبت ایسی محبت جو سانس کے بغیر بھی جی سکتی ہے مگر تمہارے بغیر نہیں۔ علیشا نے اسے آہستہ آہستہ الٹایا اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گم ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے معین کا چہرہ تھاما اور پہلی بار اپنی آنکھوں کا سارا غرور، ساری شدت اور ساری چاہت اس پر نچھاور کر دی۔ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا، اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ معین کی پلکیں لرزی اور پھر وہ لمحہ آیا جب علیشا نے اسے اپنی باہنوں میں بنچ کر اپنے لبوں سے اس کی پلکوں اور اس کے گالوں اور آخر کار اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہر لگا دی۔ وہ رات ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا لمحہ جب دونوں نے ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کیا، جہاں نہ غرور رہا نہ خوف، صرف چاہت اور جنون کی شدت تھی۔ صبح جب روشنی پھیلی، علیشا نے اسے اپنی باہنوں میں سمیٹے رکھا۔ وہ پہلی بار اتنا مطمئن تھا جیسے زندگی کی سب سے بڑی جیت اسے مل گئی ہو۔ معین نے آہستگی سے کہا، اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں رہا، تمہارے ساتھ ہونا بس یہی کافی ہے۔ علیشا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اب کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، تم میری دعا بھی ہو اور میری تقدیر بھی۔ وقت گزرتا گیا، دشمنیوں کے وار ایک ایک کر کے ناکام ہوتے گئے۔ علیشا نے اپنے غرور کی جگہ محبت کو اختیار کر لیا تھا اور معین کے ساتھ اس کی چاہت ایک جنون بن چکی تھی۔ آخر کار وہ دن آیا جب شاہ حویلی کے اندر چھپی سازش بے نقاب ہوئی۔ ایک قریبی رشتہ دار ہی دشمن کا ساتھ دے رہا تھا جو علیشا کو کمزور دیکھنا چاہتا تھا، مگر سچ زیادہ دیر چھپ نہ سکا۔ علیشا نے سب کے سامنے اس غدار کو بے نقاب کیا اور کہا، یہ حویلی میری طاقت سے نہیں بلکہ معین کی محبت سے قائم ہے، جسے یہ کمزوری سمجھتے رہے وہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ معین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے سب کے سامنے علیشا کا ہاتھ تھام کر کہا، اور میں نے جان لیا ہے کہ محبت ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس رات حویلی کی فضا بدلی ہوئی تھی، جشن کی روشنیوں میں ہر طرف خوشیاں تھی، مگر علیشا اور معین کے لیے خوشی کا مطلب صرف ایک دوسرے کے قریب ہونا تھا۔ وہ کمرے کی تنہائی میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ علیشا نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا، میں نے دنیا کو آزما لیا مگر سکون صرف تمہارے لمس میں پایا، تم میری جیت بھی ہو اور میرا انجام بھی۔ معین نے شرم سے پلکیں جھکا کر کہا، اور تم وہ خواب ہو جسے میں نے حقیقت میں پا لیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ چاندنی رات میں وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں کھو گئے۔ غرور ٹوٹ کر چاہت میں بدل گیا اور خوف ختم ہو کر سکون میں ڈھل گیا۔ دوستو، آج کی ہماری ناول کیسی تھی؟ کمنٹ کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔